اپنے ادارے، ہمارے اپنے لوگ، جس میں باجوہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائی. خدا نہ کرے ہمارے منہ میں خاک ہو جو بالکل اسے اس دنیا سے ریلت کے لیے یعنی اس کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی جان ہے شان. السلام علیکم ناظرین، زعیم لغاری مخاطب اور آپ دیکھ رہے ہیں کھل کے بول. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے اہم رکن صدام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج ہم آپ کی گفتگو کرواتے ہیں. تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے، تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے. خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بتائیے گا کہ تحریک انصاف اس ٹائم کہاں پر کھڑی ہے؟ خان صاحب ابھی بھی جیل کے اندر ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں، تو کیا پلان ہے آپ لوگوں کا کہ خان صاحب کو کیسے ریلیز کروایا جائے گا؟ خان صاحب کو ریلیز اگر ہم نے کروانا ہے تو اس ملک میں رول آف لا کے تحت جو بک میں ہم نے سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے وہ ایکسرسائز ہمیں گراؤنڈ پہ تو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ نہیں کہ یہ آج کچھ نیا ہو رہا ہے، یہ تو برسوں کا ایک نظام ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. جاگیردارانہ جو ایک نظام ہے، موروثی جو ایک سسٹم ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے قطع کلامی ماپ ہو، ہمارے اپنے ادارے، ہمارے اپنے لوگ، جس میں باجوہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائی اور ان لوگوں نے کن کے کہنے پہ یہ سب کچھ. سر اب باجوہ تو چلے گئے، میرے خیال سے بات مجھے اپنی پوری کمپلیٹ کرنی چاہیے. تو ڈونلڈ لو کے کہنے پہ، اور ڈونلڈ لو کون ہے اور کس کی نمائندگی کرتا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اداروں کے ساکھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ہمارے پرچم کے تقدس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. ہمارے پاسپورٹ کو دنیا میں جس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے وہ ہمارے اپنے پالیسی کے تحت جو ہم کر رہے ہیں اس کے تمام نتائج ہے. عمران خان کو اگر ہم باہر دیکھنا چاہتے ہیں یا اس ملک میں اس کی حکمرانی لانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف مزاحمت کا راستہ ہے، جس کے لیے خود ساختہ طور پہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز اس ملک میں نوجوان ہر دن کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ قوم کس قدر محبت رکھتی ہے. اس کے پارٹی کے انتخابی نشان کو چھیننے کے باوجود، اس کے تمام لیڈرشپ کو زد و کوب کرنے کے باوجود، اس نے 8 فروری کو اس ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لیا، قیدی نمبر 804 نے. تو قوم تو اسے بطور حکمران دیکھنا چاہتی ہے، لیکن کچھ طاقتور حلقے ہیں جو اسے زندان میں رکھنا چاہتے ہیں. اور خدا نہ کرے ہمارے منہ میں خاک ہو جو بالکل اسے اس دنیا سے ریلت کے لیے یعنی اس کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے سیاست سے آؤٹ کیا جائے. لیکن ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، اداروں کی عزت چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی بہتری اسی میں کہ آپ لوگ عمران خان سے معافی مانگ کر اسے ریلیز کر دیں. وگرنہ عمران خان خدا نہ خواستہ اگر جیل میں کچھ بھی ہو جائے اسے، اس کے بعد شاید یہ ملک 1971 کا جو ثانیہ ہے وہ بھی بھول جائے اور دنیا میں جتنے ثانیے ہوئے ہیں تمام ثانیے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ تو ہمارے اپنے جو ہم پالیسی بنا رہے ہیں اس پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو عمران خان کو اگر ریلیز کرنا ہے تو اس کے لیے مزاحمت. سر آپ نے ابھی کہا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے خان صاحب سے. ڈی جی آئی ایس پی آر سی کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، تحریک انصاف کو، خان صاحب کو، ان کو معافی مانگنی چاہیے. اچھا دیکھیں، یہ عمران خان سے جس بات کی معافی منگوانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 9 مئی کی معافی، دیکھیں اس پہ آپ کے اپنے ملک کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا 3 دن کے بعد کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی. یعنی 9 مئی کا آغاز جس نقطے کی وجہ سے ہوا اس پہ آپ کے اپنے ملک کے چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر قانونی تھا. ہائی کورٹ کے شیشے غیر قانونی طریقے سے توڑے گئے. عمران خان کو گریبان سے جو پکڑا گیا وہ غیر قانونی طریقہ تھا. عمران خان کے گرفتاری کے لیے بھی وارنٹ ہونا چاہیے تھا اور قانونی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق گرفتار کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو عوام ہیں ان کے جذبات کو ابھارا گیا، اس کو غلط استعمال کر کے 9 مئی کا ایک ڈرامہ رچایا گیا. معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو اس ملک میں ہماری ماؤں بہنوں کی ننگی ویڈیوز بنا رہے ہیں. معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جن کی وجہ سے زلیشا جیسے جو ایک عاجز بندے تھے وہ اس دنیا سے شہید ہو کر گئے. معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جن کی وجہ سے ارشد شریف نے اس ملک کو چھوڑا اور اس کو کینیا میں شہید کیا گیا. معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جن کی وجہ سے آج ہمارا سٹاک ایکسچینج، آج ہمارا روزگار، آج ہمارا پاسپورٹ، یعنی اس ملک کی کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں ہم فخریہ طور پہ دنیا میں کہہ سکے کہ ہم اس فیلڈ میں بہت زیادہ آگے ہیں. ہر فیلڈ میں ہمیں پیچھے لے جانے والے یہی لوگ ہیں. ایک ہی طبقہ ہے.
ہمارے ملک میں نوجوان جو ہے وہ 28 سال کے عمر میں اوریج ہو جاتے ہیں, کسی بھی جاب کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف ایک طبقہ ہے جو 55 سال میں ریٹائرڈ ہو کے, 60 سال میں ریٹائرڈ ہو کے بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے پوسٹ ان کو مل سکتے ہیں. جب تک آپ لوگ اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے تو نہ ادارے کی ساکھ بہتر ہوگی, نہ اس ملک کا مستقبل بہتر ہوگا, نہ اس ملک میں مایوس لوگوں کی مایوسی ختم ہوگی, نہ مظلوم محکوموں کی محکومیت ختم ہوگی. سر آپ بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے کال دی ہے 9 مئی کو جلسے جلوس کی, 10 کی تھی کال, لیڈرشپ نکلتی نہیں ہے, کارکنان نکلتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب تھے وہ نکلتے تھے, ان کو بھی سائڈ کر لیا گیا ہے. تو کیسے خان صاحب رہا ہوں گے؟ لیڈرشپ تو نکل نہیں رہی اور کارکنان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اس سے تو کارکنان مایوس ہوں گے, وہ دوبارہ نکلیں گے نہیں کیونکہ لیڈرشپ تو آتی نہیں ہے باہر. لیڈرشپ بھی اپنے حد تک بھرپور کوشش کر رہی ہے, کوتاہیاں کمزوریاں ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی ایک ضلع کی یا کسی ایک حلقے کی یا کسی ایک صوبے کی جماعت تو ہے نہیں, وہ پاکستان اور پاکستان سے ہٹ کے انٹرنیشنلی اوورسیز یعنی بہت بڑی ایک تنظیم ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں کمزور ویک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بطور آفیشیل اپنی پالیسی جو ہے وہ اس طرح نہیں چلا رہی ہے جس طرح چلانی چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے کام ہے جو ہم جیسے ورکر سمجھتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے, یعنی لانگ مارچ ہو یا دھرنا ہو, جس کی وجہ سے عمران خان کو ریلیز کرنا, اس کو واپس عوام کے درمیان لانا ہم آسان سمجھتے ہیں. لیکن لیڈرشپ جو کر رہی ہے شاید ہم غلط ہو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ اور دھرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. شاید کوئی حکمت ہو سکتی ہے جو وہ اس ڈیٹ کو بار بار پیچھے لے جا رہے ہیں, یہ آپشن ہم بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. باقی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے نہ وہ کسی گرفتاری سے مایوس ہونے, میں بذات خود یہ بات بار بار کرتے ہوئے کسی کی داد کے لیے یہ بات ہم نہیں کرتے ہیں, صرف یہ بتانا چاہتے ہیں جو جابر ہے, جو ظالم ہے, جو یزید ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان طرح کی حرکات سے ہم ان کو خوف میں ڈالیں گے. میں ایک دھماکہ فیس کر چکا ہوں, ایک ایسا دھماکہ جس میں 4 ساتھی شہید 5 زخمی ہوئے ہیں, یعنی موت کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. یہ تو اللہ پاک نے زندگی دینی تھی جو میں آج زندہ بیٹھا ہوا ہوں, میں نے تو اسی دن بھی مرنا تھا, نہیں بچنا تھا. یعنی اگر اس دن بھی ہم خوف زدہ نہیں ہوئے, مت جیل میں نظر بند کرنے کے باوجود خوف زدہ نہیں ہوئے, لاتعداد FIRs کا سامنا کرنے کے باوجود خوف زدہ نہیں ہوئے, تو آپ کے ان حرکات سے ہم نے خوف زدہ تو نہیں ہونا. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر خوف زدہ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک عاجز ورکر جس کا نام میں نے 1 منٹ پہلے بھی لیا, زلیشا, وہ بھی شہادت کے لیے تیار تھا. تو آپ سوچیں باقی نوجوانوں کا جذبہ اور عمران خان سے سر آخر میں مجھے بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے, اور شیر افضل مروت کو کیا پیغام دیں گے؟ شیر افضل مروت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی جان ہے, شان ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کے ایشوز آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, میں نے پہلے بتایا کہ پارٹی بہت بڑی ہے, ایشوز بھی آتے ہیں. میرے خیال سے بردباری کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور اچھے سوچ کے ساتھ ہماری تمام لیڈرشپ کو بیٹھ کر کسی بھی جو پوزیشن ہے اس کی اہمیت اس حد تک ہمیں نہیں ہے جس حد تک ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. تو ہم عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے اگر 5 منٹ کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپس میں بیٹھ جائیں تو شاید یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہو. تو مجھے امید ہے, یقین ہے, لیڈرشپ ہم سے سینئر ہے, ان کو ہم سے زیادہ بہتر اندازہ ہے. تو جو معاملات چل رہے ہیں یہ میرے خیال سے ورکر نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں اس طرح کے پوائنٹ ہائی لائٹ ہو یا اس طرح کی چیزیں. آلریڈی دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو. بہت ساری ایکٹیویٹیز زمان پارک سے لے کے جب 9 مئی والا واقعہ ہوا, عمران خان کو یہاں گرفتار کیا گیا, اس سے کافی دنوں سے پہلے میں وہیں تھا, اور بعد بھی 9 مئی کے بعد بھی کافی دنوں میں وہیں زمان پارک میں تھا. اس دن سے لے کے آج کے دن تک بہت سارے لوگ ہم نے اس طرح دیکھے ہیں جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں, جو پارٹی میں اندر رہ کر, بہت سارے نام ہم نہیں لینا چاہتے, وہ اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, جو مجھے مینشن کرتے ہیں کہ ٹویٹر پہ کہ یار پلانکا خان یا XYZ. یہ نہیں ہے, آپ لوگ غلط ہے. یہ نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ طور اوفیشلی جو ہمارے پارٹی کے جتنے گروپ نہیں, اوفیشلی تو کیا کہتے ہیں اسے, جس طرح ایلیپ ہماری ہو گئی, جس طرح ونگ ہے, یوتھ ونگ ہو گئی, خواتین, اس طرح کے جو مختلف ونگ ہے, اس سے ہٹ کے ونگ کچھ بنائے گئے ہیں جن کے بہت سارے واٹس ایپ گروپ سے میں معذرت کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں. اولا میں آپ کو صرف دکھاؤں کہ کتنے گروپ بنائے گئے ہیں PTI ورکرز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خان صاحب کے گیٹ پہ سیکورٹی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, بہت سارے لوگ ان میں وہ بھی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے
آپ لوگوں کو مایوس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی جو وابستگی ہے جذباتی نظریات کی وہ آپ کے دل سے نکل جائے. اب میں صرف آپ کو یہ اپنا واٹس ایپ ایک موبائل کا دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنے گروپ بنائے گئے. یہ گروپ سے آپ اس کو ذرا تھوڑا یہ سا زوم کر کے ذرا zoom دکھائیے گا گروپس بنائے گئے ہیں پی ٹی آئی کو تاکہ متحد نہ رہیں پی ٹی آئی کے لوگ. کتنے گروپ سے یہ آپ دیکھ لیں, یہ صرف جن میں ایڈ ہوں وہ گروپ ہے, آپ دیکھتے جائیں اور ان کے میسیجز کی تعداد دیکھیں کہ کتنی آتی ہے. یہ تمام گروپ ہے, آپ مینشن کرتے جائیں آگے, اس کو آپ سکرین میں لازمی دکھانا. تو یہ ابھی کمپلیٹ گروپ ابھی تک میں نے آپ کو نہیں دکھایا. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور کریش کرنے کے لیے کس بڑی سطح کی سوچ اور کس طرح کی پالیسی چلائی جا رہی ہے. تو ہم نے قطعی مایوس نہیں ہونا ہے. ہم خود ساختہ طور پہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آفیشلی جو بھی اعلان ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے نوجوان ہیں وہ آفیشلی پارٹی پالیسی کے ساتھ ہے, اور آفیشلی پارٹی پالیسی جو ہے میرے خیال سے وہ عمران خان کے رہائی کے لیے بننی چاہیے. باقی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جی, تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ متحد ہیں. یہ کہنا تھا صدام ترین صاحب کا. مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.